بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فخرجت اطلبه فإذا هو بالبقيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت وما لي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى على السماء الدنيا فيغفر في هذه الليلة فيغفر لأكثر من عدد شعر قلب غنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے کچھ اعمال ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل رجب کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ بدن کو اس کا عادی بنایا جا سکے اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے میں آسانی ہو سکے۔ لہذا اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ آپ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے مسلسل پورے مہینے بھر کا روزہ رمضان کے علاوہ شعبان کا ہی رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا ہے، ورنہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے کبھی افطار کرتے، کوئی متعین دن نہیں تھا۔ ہاں، ایام بیض میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی جو ہوتی ہے اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، روشنی کے دن جب چاند پورا ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ورنہ پورے مہینے روزہ رکھنے کا آپ کا معمول نہیں تھا۔ اتنی کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے، شعبان میں بھی پورے مہینے کا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے لیکن کثرت سے رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پورے مہینہ کا روزہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی شمار کیا جائے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے بدن تیار ہو جائے۔ بدن ایسی چیز ہے جس طرف اس کو موڑ دیا جائے، جیسا عادی بنایا جائے گا ویسا ہی یہ ہو جائے گا۔ کوئی بہت نازک نزاکت کے ساتھ پلا ہو تو چھوٹی سی چیز بھی اس کو نقصان کر دیتی ہے، اور وہیں جنگلوں میں رہنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں اور انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جس طرح عادی بنا دیا جائے وہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ لہذا رمضان گزرنے کے بعد ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد دن میں پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مہینے بھر کی مشق ہے دن میں پانی نہ پینے کی۔ تو یہ روزہ آسان ہو جائے اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس بات کا خوف ہو اس کو کہ اگر شعبان میں ہم روزہ رکھیں گے کثرت سے تو اس سے ہمارے قوا کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کا روزہ رکھنے میں دقت پیش آئے گی،
تو ایسے شخص کے لیے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ اس نفل عمل کی وجہ سے اس کے فرض میں کوتاہی ہو جائے گی، لہذا فرض کی کوتاہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسی حالت کے اندر جس سے فرض میں کوتاہی آئے ایسا نفل عمل کرنا مکروہ ہے، لہذا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ایسے شخص کے لیے جس کی طاقت کمزور ہو اور روزہ رکھنے سے آگے روزہ رکھنے میں اس کو دقت پیش آئے گی، یہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ 15 دن کھا پی کر اپنے قوا کو مضبوط کرے تاکہ رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ شعبان المعظم کے اندر ایک خاص رات آتی ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا اور اس رات کا اہتمام کرنا یہ بھی سلف سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں اس کے فضائل میں احادیث بیان فرمائی ہیں۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، شب برات اس کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ دن گناہوں سے برات کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے سلسلے میں امت میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس کے درجے سے اوپر اٹھا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کا سرے سے انکار کر دیا کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا مسلک ان دونوں کے درمیان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس کی حیثیت سے اوپر اٹھایا تو اس کو بطور تہوار کے منانے لگے، اور اس کے ساتھ وہ چیزیں جوڑ لیں جس کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میٹھا بنانا، کھانا، کھلانا یہ ایک مباح عمل ہے۔ حلوہ بنایا جائے یا کوئی اور چیز بنایا جائے، مباح عمل ہے، سال کے کسی دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، 15 شعبان کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دن کے ساتھ میٹھا بنانے کو لازم سمجھنا اور اس کو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اگر اسی دن کوئی میٹھا بناتا ہے اور اس اعتبار سے بناتا ہے کہ آج میرا میٹھا کھانے کا جی چاہ رہا ہے لہذا آج بنا رہا ہوں، کل چاہے گا کل بنا لوں گا، پرسوں چاہے گا پرسوں بنا لوں گا، جیسے سال کے عام دنوں میں بنایا ویسے آج بھی بنایا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے اس کو مذہب اور شریعت سمجھ کے نہیں کیا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کے کیا ہے۔ دنیا کے جیسے کھانے آج بن رہے ہیں ویسے ایک کھانا یہ بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کو شب برات کا جز سمجھ لیا جائے اور دینی ذمہ داری سمجھ لی جائے تو یہ دین میں اضافہ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے، دین میں اپنی دنیا میں جو چاہے کرے، مباح کام، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دین کا لفظ آ گیا کہ یہ ہمارا دین ہے تو پھر دلیل چاہیے۔ دین کے لیے دلیل چاہیے، دنیا کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ دنیا میں اصل اباحت ہے، جب تک کہ حرمت کی دلیل نہ مل جائے تو وہ کام جائز ہے، اور دین کے اندر جب کوئی عمل کیا جائے گا تو اس کی دلیل چاہیے، اور جب تک دلیل نہ ملے تب تک عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو جنہوں نے آگے بڑھایا انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں بڑھا لی، اسی میں سے ایک عمل، اور جس نے گھٹایا تو اس نے کہہ دیا شب برات کی رات کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے عام دن ویسے شب برات کا دن۔ حالانکہ نہ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھانا جائز ہے، نہ اس کو اس کی حد سے گھٹانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے سلسلے میں جو اعمال مروی ہیں، جو آپ کے سے اقوال مروی ہیں، وہ صرف 2 عمل بتلاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3۔ پہلا عمل اس رات میں عبادت کرنا، دوسرا عمل اس رات میں قبرستان جانا،
تیسرا عمل اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ اس 3 عمل کے علاوہ کوئی اور عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا عمل کیا تھا؟ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس روایت کے اندر وہ عمل منقول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں نکلی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ جنت البقیع کے اندر تھے، مدینہ منورہ کا قبرستان۔ جب میں وہاں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں لگا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جہاں بکریاں کثرت سے پالی جاتی تھیں، پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں وہاں پالی جاتی تھیں، اور پھر ان بکریوں کے بالوں کے برابر بھی نہیں، اس سے زیادہ بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ روایت 2 کام بتلا رہی ہے، ایک تو ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ پوری سیرت کے اندر یہی ایک روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ 15ویں شعبان کو جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اس سلسلے میں اور روایات بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت اگرچہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، لیکن بہرحال ایک روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق تقسیم کرتے ہیں، اور پورے سال میں جو پیدا ہونے والے ہیں اور اس سال میں جو مرنے والے ہیں، ان کی فہرست لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تھما دیتے ہیں، اور یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اتنے انسان پیدا ہونے ہیں اور اتنے مرنے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی طرف اشارہ تفسیر سے ملتا ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر اتارا ہے جس میں تمام معاملے، تمام کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزی کی اور دوسرے کاموں کی تقسیم کا جو عمل ہے یہ 15ویں شعبان کو ہوتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، اگرچہ اس سے بعض دوسرے مفسرین نے شب قدر کی رات مراد لی ہے، لیکن ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15ویں شعبان کی بھی ہے، اس سے اس روایت کی تائید ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے 15ویں شعبان کے سلسلے میں روایتیں مروی ہیں، فضائل کے سلسلے میں۔ لہذا دوسرا طبقہ جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ 15ویں شعبان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، ان روایات کی روشنی میں وہ بات غلط ہے۔ اگرچہ یہ تمام کے تمام روایتیں ضعیف ہیں، لیکن یہ ساری ضعیف روایتیں مل کر ایک مضبوط دلیل بن جاتی ہیں اس بات کے اوپر کہ شب برات کی 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ ضعیف روایت کا لفظ جب آتا ہے نا کہ حدیث ضعیف ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے، اتنا کہا گیا ضعیف 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 کہ ہم نے سمجھا کہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے بیکار، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔
اگر ضعیف کا مطلب بیکار اور ردی کی ٹوکری ہوتی تو حدیث کی کوئی کتاب نہیں بچتی۔ ایک درجے میں مان لیں کہ سوائے بخاری شریف اور مسلم شریف کو چھوڑ کر کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس کے اندر ضعیف روایتیں بکثرت موجود نہ ہو۔ صرف ایک دو نہیں، بکثرت موجود ہیں۔ بغیر ضعیف روایت کے کوئی کتاب حدیث کی ہے ہی نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کا دعویٰ ضرور ہے کہ ہم نے صرف صحیح روایتوں کو نقل کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ضعیف راوی موجود ہے۔ روایت ضعیف موجود نہیں ہے، ضعیف راوی موجود ہے۔ اب یہ ساری علمی بحثیں ہیں، ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ ضعیف روایت کہتے کس کو ہیں۔ جب اس کو سمجھ لیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب حضرات سن رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی ایک آدمی باہر نقل کرے کہ آج جمعہ میں یہ بیان ہوا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آدمی باتیں بھولتا ہے، سب باتیں اس کو یاد نہیں رہتی، باتیں بھولتا ہے۔ تو سننے والا کیا کہے گا؟ تمہارا کوئی بھروسہ ہے؟ پتہ نہیں یہی سنا ہے، کچھ اور سنا ہے، آ کے بیان کر رہے ہو، بھول تو جاتے ہو۔ اتنے میں دوسرا آدمی آیا دوسری جگہ، اس نے بھی وہی بات بیان کی جو پہلے نے بیان کی تھی، اس کی بھی صفت یہی ہے۔ اس سے بھی سننے والے نے کیا کہا؟ باتیں تو یاد رہتی نہیں ہیں، پتہ نہیں یہی بات ہوئی دوسری ہوئی ہے۔ تیسرا آیا، اس کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ باتیں بھولتا ہے، اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ پتہ نہیں صحیح سنے، یہی سنا ہے یا کچھ اور سنا ہے، آ کے بیان کر رہے ہو، بھول گئے ہوگے۔ لیکن پھر یہ تینوں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، جن تینوں نے سنا تھا وہ تینوں اکٹھے ہوئے، اور تینوں نے فلاں نے یہ بات کہی ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ یہ تینوں ہیں تو بھلکڑ، لیکن تینوں سیم بات بھول جائیں اور سیم یاد رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یقیناً کچھ نہ کچھ اسی طرح کی بات ہوئی ہے۔ ضعیف روایت کا مطلب یہی ہوتا ہے، بیان کرنے والا کچھ بھولتا ہے، ایک دم ثقہ ہے، عادل ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا، بھول جائے بات الگ ہے، ایماندار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، اس کے اوپر کسی طرح کے گناہ کا دھبا نہیں ہے، لیکن بھول جاتا ہے بشری تقاضے سے۔ ایسا 1 2 3 ایسی 10 روایتیں موجود ہیں، جب یہ 10 ملیں گی تو پھر یہ ہوگا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، ورنہ یہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو روایتیں آئی ہیں اگرچہ سب ضعیف ہیں، لیکن یہ سب مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ اور یہ بات محدثین کے اصول میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا اعتراف کیا ہے ان کے بڑے نے جو اس بات کے قائل ہیں آج کے دور میں، اور ابھی بھی ہر سال جواب دیا جاتا ہے، اور ہر سال یہ سوال آتا ہے، ہر سال یہ ہمارے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہر سال اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث طبقے کے بڑے محدث، ان کے بعد ان سے بڑا محدث آج تک پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ العودی کے اندر لکھا ہے کہ جتنی تعداد میں 15ویں شعبان کی فضیلت کی روایتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، ہوا میں بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد وہ ساری روایتیں نقل کی ہیں جس کے اندر 15ویں شعبان کے فضائل کا ذکر ہے، اور سب نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تمام روایتیں ان لوگوں کے خلاف حجت اور دلیل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ جو میں نہیں کہہ رہا، ان کے بڑے کہہ رہے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں۔ لہذا ہمارا موقف دونوں کے درمیان ہے، ہم اتنے ہی ثابت مانتے ہیں جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو شامل نہیں کرتے، اور جو ثابت ہے اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ مسلک وسط، درمیانی اعتدال والا مسلک ہے۔
ثابت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہذا جو آدمی زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا گیا، اس نے سنت پر عمل کر لیا، اب پوری زندگی نہ جائے، سنت پر اس کا عمل ہو چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت اس پر عمل ہو گیا۔ ہر سال جائے اور ہر سال یہ نیت کرے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے لہذا میں جا رہا ہوں، جانا ضروری تو نہیں ہے لیکن جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے لہذا جا رہا ہوں، جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ کبھی جائے اور کبھی نہ جائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، باقی زندگی کے مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں سے 9 سال کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ لہذا کبھی جائے اور کبھی نہ جائے، جب جائے تو اس نیت سے جائے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے لہذا میں جا رہا ہوں، اور جس سال نہ جائے اس نیت سے نہ جائے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال نہیں گئے تھے لہذا اس سال نہیں جاؤں گا۔ جانے والا نہ جانے والوں پر نکیر نہ کرے اور نہ جانے والا جانے والوں پر نکیر نہ کرے، اور جب جائے تو ویسے جائے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، کہ بغل میں لیٹی ہوئی اور سوئی ہوئی اہلیہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ گئے، ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ جنت البقیع کے اندر ہے، نہیں ملے، فقط میں نے گم کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مجھے نہیں ملے تو میں ڈھونڈنے نکلی، بتا کر تھوڑے گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ رات میں سوئے تھے، سو کر اٹھے تھے تب گئے تھے، مغرب کے بعد سے انتظام نہیں کیا تھا جانے کا، اور بچوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا جانے کے لیے، میلہ نہیں لگایا تھا۔ کب جائے؟ اخیر رات کے اندر جائے، اس وقت میں جائے جب تنہائی ہوتی ہے، اور جس وقت قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی آخرت یاد آئے، اس انداز میں جائے گا تب سنت پر عمل ہوگا۔ میلے کے اندر جائے گا تو یہ سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ لہذا اہتمام ہونا چاہیے اخیر رات میں، آدھی رات گزر جانے کے بعد تنہائی کے اندر جائے، میلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تہوار نہیں ہے کہ بچوں کو بھی شامل کیا جائے، ہر آدمی اپنی قبر اور اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے قبرستان جائے گا۔ اس مقصد کے تحت اس طریقے پر قبرستان جایا جائے۔ اور اگلے دن کا روزہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ضعیف روایت سے جو عمل ثابت ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ مباح سے اوپر ہے۔ مباح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور مستحب اس سے ایک درجہ اوپر ہے، کرنا پسندیدہ ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ وہاں کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر تھا، یہاں کرنا پسندیدہ ہے اور نہ کرنا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چونکہ روایات کے اندر چیز موجود نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 15ویں شعبان کا روزہ عام دنوں کی طرح ہوتا تو دونوں برابر ہوتے، چاہے رکھو چاہے مت رکھو، لیکن ایک روایت مل گئی، اگرچہ ضعیف درجے کی ہی ہے لیکن ہے تو، لہذا اب اس کو ان دنوں کے برابر نہیں کیا جا سکتا جن دنوں کے سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس سلسلے میں موجود ہے، لہذا اس کا درجہ اس سے ایک درجہ اوپر رہے گا اور اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا، لیکن اس پر بھی دوام نہ کیا جائے، کبھی رکھا جائے اور کبھی نہ رکھا۔ جب رکھا جائے تو استحباب کی نیت سے رکھا جائے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ دوام نہ کیا جائے، کیونکہ اپنے علماء کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے کہ اس دن کا روزہ مستحب بھی ہے یا نہیں، کیونکہ روایت بہت کمزور درجے کی ہے۔ لہذا علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھے تو 15ویں شعبان کے روزے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نیت اور ملا لے، اور وہ نیت یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 میں 15 ایام بیض کا دن ہے اور اس کا سنت ہونا ثابت ہے، لہذا اس دن نیت ساتھ میں ملا لے کہ میں ایام بیض کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اور یہ سنت ہونا یقینی ہے۔ تو اگر وہ اس اعتبار سے استحباب نہیں ملے گا تو اس اعتبار سے سنت کا ثواب
مل جائے گا۔ لہذا بہرحال اس رات میں عبادت کرنا اور روزہ رکھنا دن کے اندر، یہ دو عمل ایسا ہے جو کرنے کا۔ رات میں قبرستان جانا، کبھی جائے کبھی نہ جائے، جانا اور نہ جانا دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لہذا دونوں کو سنت سمجھ کر عمل کرے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ وہ مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہو، میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں؟ ہے کوئی فلاں پریشانی کے اندر مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو، ایک ایک نام، الا قضا الا قضا الا قضا، ایک ایک ضرورت کا نام لیا جاتا ہے اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ لہذا اس رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور دعا نام ہے مانگنے کا۔ جب کوئی نافرمان، باپ کا نافرمان باپ سے اپنی ضرورت پیش کرے تو نافرمانی کے ساتھ ضرورت پیش کی جائے تو ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ لہذا اپنی ضرورت ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے تو پہلے اپنے رب سے صلح کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ لہذا سب سے پہلے توبہ، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اصل نام ہے دل کی ندامت کا۔ زبان سے استغفر اللہ پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ ایک شخص استغفار کی تسبیح پڑھ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا ان سرعۃ اللسان بالتوبہ توبۃ الکذابین، کہ صرف زبان سے توبہ کے کلمات پڑھنا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے پوچھا آپ ہی بتا دیجئے توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے توبہ کی جو تفصیل بیان کی، 6 چیزیں بیان کی تھیں، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے تو اپنی گناہوں سے پر ندامت ہو، اور جس طرح تم نے اپنے نفس کو گناہوں کا مزہ چکھایا ہے اسی طرح اس کو طاعت اور عبادت کا کڑوا گھونٹ پلاؤ۔ جس طرح اپنے بدن کی پرورش تم نے گناہوں کے اندر کی ہے، اسی طرح اس کی پرورش اب اللہ کی عبادت کے اندر کرو، تب جا کر یہ مانا جائے گا کہ تم توبہ کر رہے ہو، ورنہ یہ صرف زبان کا کلمہ ہے اور اس کا دل کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ جس کو فارسی کے شاعر نے کہا ہے، سبح درکف توبہ برلب دل کند ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے، اور دل کے اندر گناہوں کی لذت ہے۔ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، ہمارے استغفار پر تو گناہ کو بھی ہنسی آ رہی ہے کہ اس کا نام انہوں نے توبہ رکھا ہے، اس کا نام انہوں نے استغفار رکھا ہے۔ حقیقی استغفار ہو، اس کے بعد اپنے ضروریات اللہ کے سامنے اس رات میں پیش کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائیں گے، سوائے چند لوگوں کے جن کو بار بار تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، غور کیجئے گا، قطع رحمی کرنے والا، شرابی، قاتل، چغل خوری کرنے والا، اور اپنا پائجامہ اور پتلون اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہوئے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔